وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دیں یا اس کی صورت گدھے کی صورت جیسی کر دیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت سے مسخ کا عذاب یہاں ختم کر دیا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو اس کو مجازی معنی پر محمول کیا ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھانا چاہے رکوع سے ہو چاہے سجدے سے ہو ایک حماقت و بے عقلی کا عمل ہے۔ کتنا بھی پہلے رکوع سے سر اٹھا لوگے، سجدے سے سر اٹھا لوگے، فرصت اسی وقت ملے گی جب امام سلام پھیرے گا۔ اس لیے اس جلد بازی سے کیا فائدہ؟ امام کی متابعت کرو، بیوقوفی کا کام ہے یہ۔ اور گدھا ضرب المثل ہے بیوقوفی کے معنی میں۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل خبط ہو جائے اور گدھے جیسے ہو جاؤ اپنے عقل کے اعتبار سے۔ اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ امت کے اندر عمومی مسخ کا تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن انفرادی عذاب کے اندر مسخ کی سزا پائی جا سکتی ہے، چنانچہ اس کا وجود ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں جہاں یہ روایت آئی ہے اس کے حاشیے پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا۔ ترمذی کے بائیں صفحے کے اوپر حاشیے میں موجود ہے کہ ایک محدث تھے جو پردے میں بیٹھ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ تلامذہ اصرار کرتے تھے لیکن وہ پردے کے باہر نہیں آتے تھے۔ ایک طالب علم جو ان کا بڑا ملگہ ہو گیا تھا، بے تکلف، اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ان کا چہرہ گدھے جیسا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری شامت اعمال ہے۔ جب یہ روایت میری نگاہ سے گزری تو میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ ایسے ہی ڈرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ورنہ آدمی کا چہرہ گدھے جیسا کیسے ہوگا؟ اور میری بدبختی یہ کہ میں نے ایک دن قصداً امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، اسی وقت سے میرا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا ہے۔ اس لیے کبھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے خدا نخواستہ۔ اسی طرح کی روایت وہاں بھی آتی ہے کہ اگر کوئی جو آدمی نماز کے اندر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کی بینائی اچک نہ لی جائے؟ خدا نخواستہ کوئی تجربہ کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بینائی اچک لی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مجازی معنی میں معمول کرنا ضروری نہیں ہے، حقیقی معنی پر بھی معمول ہو سکتا ہے، اور امت میں اس کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ چلیے